ایک بات یاد رہے، اسلام اپنی ابدی صداقتوں کے لیے، اسلام اپنے ہمیشہ سے اس کی صدق کی وجہ سے یہ سہارا ہے، سہارا لینے والا نہیں۔ اسلام ایک کشتی کی مانند ہے جو دوسروں کو ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تاریخ میں ایک نہیں دو نہیں کئی ایسے مواقع آئے جب سرسری نظر میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اسلام کو مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس میں اسلام کو ضرورت کم ہے، جن لوگوں نے مدد کرنی ان کی ضرورت زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ زید نہیں کرے گا، خالد سے لے لے گا کام، خالد نہیں کرے گا، عمر سے لے لے گا، عمر نہیں کرے گا، اصل کوئی نہ کوئی بندہ اللہ پاک اس کام کے لیے لگا لے گا۔ یہ جن کو یہ سعادت ملے دین کی خدمت کی، یہ ان پر دین کا احسان ہے کہ ان کو قبول کر لیا۔ دین پر ہمارا تمہارا کسی کا احسان نہیں، یہ دین کا ہم پر احسان ہے کہ اگر ہمیں خدمت کی توفیق ملے کہ دین نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا، قبول کر لیا۔ یہ صرف جذباتی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب جب امت مسلمہ پر ایسے حالات آئے کہ اسلام نے مدد کے لیے پکارا اور امت کے افراد نے اس میں سستی دکھائی، تو اسلام عاجز نہیں ہوا۔ اسلام ان کو، یہ جو پہلے اسلام کے دامن میں لپٹے بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی آدمی اگر اسلام کی مدد کے لیے ہمت نہ کرے تو اسلام کچھ اور لوگوں کو اپنے دامن میں لے آتا ہے جن سے کام لیتا ہے۔ پھر مسلمان ہیں، ایک وقت وہ اسلام کی اس ڈیوٹی سے عاجز ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام پیچھے رہ جائے، نہیں، غیر مسلموں میں سے کسی کو اسلام اپنے دامن میں جھکا لیتا ہے اپنے قدموں میں کہ تو آ جا۔ تو یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام کی خدمت کرنا، یہ ہم میں سے کسی کا اسلام پر احسان نہیں، یہ جس کو خدمت کی توفیق ہے اس پر اسلام کا احسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں دیکھیں، جس وقت بظاہر مسلمان کمزور تھے، کفار مسلمانوں کو اذیتیں دیتے، کہیں پتہ چل جاتا فلاں مسلمان تو اس کو سزائیں دیتے، اذیتیں دیتے، مارتے، اور پھر اللہ پاک نے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاص۔ پہلے نبی پاک نے دعا کی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یا ابو جہل، ان میں سے جو تجھے پیارا لگتا ہے اس کو دین کی خادم بنا اور عزت دے اس کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ خاص عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر کو کلمہ شریف پڑھایا تو مکہ مسلمانوں نے خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا تو مکے کے پہاڑ گونج اٹھے، لگتا تھا پہاڑ جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کر۔ اور پھر حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا پھر چھپنا کس لیے، چلے مسجد میں۔ جو مسلمان اس وقت موجود تھے، یہ حضرت عمر کے ساتھ 40 مرد ہو گئے تھے مسلمان موجود جو مکہ شریف میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ 20 غلاموں کی صفیں بنائیں، ایک صف میں میری ڈیوٹی لگائیں اور ایک میں حضرت امیر حمزہ کی ڈیوٹی لگائیں، کہ یہ تو حضرت اگلی صف میں حضرت امیر حمزہ اور دوسری صف کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جب نکلے، حالانکہ یہ 40 لوگ ہی تھے نا، لیکن اہل مکہ پر وہ تھر تھری پڑ گئی
اور پورے مکہ میں لوگ کہنے لگے آج تعداد میں مسلمان اگرچہ 40 ہیں لیکن قوت میں ہمارے برابر ہیں۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام کی خدمت کرنے والے، اسلام کو خدمت کی ضرورت ہو، جو اس کے دامن میں وابستہ ہیں، اگر وہ اس کی خدمت سے کسی وجہ سے سست ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، اسلام غیر مسلموں میں سے اپنے نوکر لے لیتے ہیں جن کو پھر اللہ پاک عزت دیتا ہے اور وہ اسلام کی خادم بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حضرت عمر کی مثال صحیح، اس کے بعد آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں، بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام کے ساتھ اسلام کو کتنے غلبے اور عزتیں ملی، اس طرح اور بہت کچھ۔ حضرت درار بن ازور اور پھر صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی بہت لوگ، اب یہ جو ہے کیا نام ہے، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، یا ان کے بعد صلاح الدین ایوبی وغیرہ، یہ تو نہیں کہ یہ قریش سے تھے اور شروع میں مسلمان ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید قریش سے ہیں لیکن پہلے تو خالد نے خود اسلام کے خلاف جنگیں لڑی ہے۔ درار شروع سے تو مسلمان نہیں ہو گئے، اور پھر یہ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، یہ تو ان کے باپ دادا پہلے کافر تھے، کسی کا باپ مسلمان ہوا، کسی کا دادا مسلمان ہوا، اور پھر ہٹ کر کوئی ایسے جو خود مسلمان ہوئے، اور پھر اسلام کی خدمات۔ یہ ہمارے بر صغیر میں کتنے حکمران ایسے ہیں، مثال کے طور پر یہ اورنگزیب عالمگیر، اس کے دادا پر دادا پیچھے دیکھیں تو پیچھے وہ چنگیز خان کی اولاد ہے جو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے۔ اس طرح عثمانی ترک جو تھے، ان کے باپ دادا بھی پہلے غیر مسلم تھے، اسلام سے لڑتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ جذباتی بات نہیں، یہ ایک تاریخی سچائی ہے کہ جب کبھی اسلام کو مدد کی ضرورت محسوس ہوئی، جو موجود مسلمان ہیں وہ اگر اسلام کی خدمت اور ڈیوٹی سے عاجز ہوئے تو اللہ پاک کو ضرور انہی کی محتاجی ہے۔ اللہ پاک محتاج نہیں، وہ تو حاجت روا ہے، وہ اسلام کو بھی ان کا محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ نہ صحیح وہ صحیح، وہ نہ صحیح وہ صحیح۔ اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کے دمن میں لے آتا ہے اور ان سے دین کا کام لے لیتا ہے۔